کرتے جنہیں میں نبی کے آبرو کے خاطر اللہ تعالیٰ کے عظمت کے خاطر اللہ تعالیٰ کے پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے خاطر بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اولاد کو یتیم کروا دیا، گھر سے بے گھر ہو کر وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ میرے غیور نوجوانوں، میرے آج کے سلسلے گفتگو میں اس شخص کا بھی ذکر ہے جس کے حسن خیل پر دنیا والے بہان کیا کرتے تھے، جس گلی اور کوچے سے گزرتے لوگ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ان کی دیدار کیا کرتے تھے۔ صرف یہ بات نہیں بلکہ آسمان سے فرشتے بھی ان کی دیدار کے لیے اترتے تھے۔ جیسے روم نے جن 60 صحابہ کو قید کر لیا تھا ان میں یہ خوش نصیب صحابی بھی تھے جنہیں دنیا حذیفہ صفی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جیسے روم کی نظر جب حذیفہ صفی پر پڑتی ہے تو فریفتہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے نوجوان، میں تجھے اپنی سلطنت کا ایک حصہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ حذیفہ صفی کہتے ہیں مجھے تیری سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیسے روم کہتا ہے اسے قید کر دیا جائے، 7 دن تک کھانا پینا بند کر دیا جائے، مان جائے گا۔ 7 دن کے بعد دوبارہ لایا جاتا ہے، وہی سوال دہرایا جاتا ہے۔ حذیفہ صفی شیر کی طرح جلکار کر جواب دیتے ہیں مجھے تیری سلطنت کے بدلے میں شہادت کی موت قبول ہے لیکن نبی کا کلمہ چھوڑنا دوبارہ نہیں دیتا۔ کیسے روم کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹوپ دی جائے۔ چنانچہ جنات فقط کی تعبیر کرتے ہوئے حذیفہ صفی رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹوپ دیتا ہے اور حضرت حذیفہ صفی رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں سے خون کے فوارے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے روم کہتا ہے اے نوجوان، اپنی جوانی پر رحم کر، میں تجھے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دیتا ہوں اور اپنے پوتی بیٹی سے تیرا نکاح کراتا ہوں لیکن تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ حذیفہ صفی سے رہا نہ گیا، بہت بڑے میں تیری سلطنت کو تو ٹکرا سکتا ہوں، شادی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسے روم کہتا ہے دین کی کڑھائی گرم کی گئے، چنانچہ جلات حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک دین کی کڑھائی گرم کی جاتی ہے اور حضرت حذیفہ صفی رضی اللہ عنہ کو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد کیسے روم کہتا ہے اب اس کو نکالو، اب تک اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوگی۔ لیکن جب حضرت حذیفہ صفی رضی اللہ عنہ کو نکالا جاتا ہے تو اس کا ایک بال بھی تر نہیں ہوتا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ شاعر کہتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت خود ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خود ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔